الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج کی 19 سے لے کے 21 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجہ بخیل۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سورہ پاک کی جو 19 سے لے کے 35 نمبر آیات ہیں، ایک تو یہ آپ کی خصوصی توجہ چاہتی ہیں، اور یہی دین اسلام کا منشور خاص ہے جس میں انسان کی جو تخلیقی کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے پہلی 3 آیات پڑھی ہیں، پہلے اس کی تشریح ترجمہ تھوڑا سا کریں گے، اس کے بعد جو ہے اگلی جو آیات ان تینوں انسانی پیدائشی کمزوریوں کا جو حل ہے وہ اگلے کلپ میں بات کروں گا۔ ان آیات میں یعنی 19 سے لے کے 35 نمبر تک اس حقیقت سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام نے جو نظام عبادات، معاملات، اخلاق، یہ سارا عقیدہ بنی نوع انسان کے لیے تجویز کیا ہے اور نازل کی ہے، یہ محض دوسری مشرک قوموں کی طرح پوجا پاٹ نہیں ہے، یا محض بے مقصد رسومات نہیں ہیں جن کو انسانوں سے کوئی سروکار نہ ہو ان کی تربیت سے، بلکہ یہ وہ انقلاب آفرین پروگرام ہے، منشور ہے، جو انسان کی صرف تربیت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کی سرشت میں جو عیب اور کمزوریاں ہیں ان کا بھی خلا کما کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی خوبیوں اور کمالات سے مزین کرتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے باعث صد عز و افتخار کا ایک پیکر بن جاتا ہے۔ اس کے دم سے حق قبول بالا ہو جاتا ہے، اس کی دل نوازیوں سے دکھی انسانیت کے آلام و مصائب ختم ہو جاتے ہیں، وہ پیکر یمن و برکت جدر سے گزر جاتا ہے، مسرتوں کے پھول کھل جاتے ہیں، خوشحالی کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں، بے کسوں اور بے بسوں کو نئی زندگی کی نئی امنگ مل جاتی ہے۔ آئیے ذرا ان نورانی آیتوں میں غور کرتے ہیں اور ان کے دامن میں رحمتوں، برکتوں کے جو خزانے سمٹے ہوئے ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان 3 آیات میں 3 لفظ ہیں، ان کی پہلے تھوڑی سی معانی جانتے ہیں۔ ہلو کا لفظ ہے نا، ان الانسان خلق ہلوعا، تو یہ جو ہلو کا لفظ ہے، ہلوء، اس کا مطلب الحریص علی ما یاخل۔ قال مقاتل ضیق القلب، قال عطیۃ عن ابن عباس تفسیر ما بعدہ۔ ترجمہ کیا ہے ان عربی عبارات کا کہ یعنی وہ حریص جو حلال اور حرام میں تمیز نہ کر سکے،
جیسے آج کل بینکوں سے سود ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا دوسرے سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، تمیز ہی نہیں انسان ہم کر سکتے، اس کو حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور جو فتوے دینے والے ان کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، ان کو وہ بھی حلو ہی ہے نا، تخلیق میں جو آ گیا ہے، بے شک علم پڑھ لیا ہے لیکن عمل تو اللہ معاف فرمائے۔ عربی میں جو حلال اور حرام میں تمیز نہ کر سکے اسے حلون کہتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ اس کا معنی تنگ دل ہے، اور عطیہ نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اس کے معنی بعد کی 2 آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ اب جزو ان کا مطلب ہوتا ہے جزع سے، مبالغہ کا صیغہ ہے، ضد الصبوری نقید الصبر، ترجمہ کیا یعنی جزع فضع کرنے والا۔ اور جو تیسری آیت ہے منو وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، تو یہ منو جو ہے یہ نکلا ہے دینین ممسک، یعنی کسی چیز کو روک لینے والا اپنے پاس، سخت کنجوس، سخت بخیل کنجوس۔ اب عزیزان گرامی قدر ذرا آئیے ان 3 آیات کو پڑھتے ہیں دوبارہ۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ 3 تخلیقی نقص، یہ نقص تو نہیں ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی یہ صفات کہہ لیں آپ، وہ اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہیں، لالچ کی، حرام اور حلال میں تمیز نہ کر سکے، اور گھبراہ جائے، جیسے آج کل لوگ کرونا سے گھبرائے ہوئے ہیں، حکومتیں بھی گھبرائی ہوئی ہیں، یا ڈینگی کی کسی زمانے میں گھبرائی تھی، یا کوئی وبا آ جائے یا گھر میں کوئی تکلیف ہو جائے تو گھبرا جاتا ہے انسان، اور پھر جب مال اللہ دیتا ہے تو بس اس کو روک کے رکھو، ھذا من فضل ربی، یقیناً فضل ربی ہے، خرچ کر جوان، اس کو خرچ کر۔ تو بہرحال آئیے کہ میں دور نہ نکل جاؤں، ان 3 آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان میں بتایا گیا کہ انسان کی سرشت میں 3 عیب ہیں۔ عیب سے مرادی عادات کہہ لیجئے گا آپ، اس کی عادات اللہ تعالیٰ نے کیا، کیونکہ اس کو درست کرنے کے لیے آگے آیات ہے منشور جو ہے۔ ایک تو وہ حریص ہے، کم ظرف ہے، ایسی چیزوں کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر قیمت پر دولت سمیٹنے کے لیے اس کی زندگی وقف ہو جائے، خواہ دولت رشوت سے ملے، لوٹ کھسوٹ سے ملے، چوری و راہ زنی سے ملے، ڈکیتی، قوم کی غزنائی اجناس کو سمگل کر کے ملے، یہ چینی وغیرہ دیکھ لیں، یہ دوسری گندم کی سمگلنگ دیکھ لیں، یا قوم و وطن سے غداری کر کے ملے، وہ باز نہیں آتا مال اکٹھا کرنے سے، لالچی جو ہوا، ایسے لالچی کو عربی میں ہلوعن کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس میں خصلت رکھی ہے تخلیقی طور پر وہ یہ ہے کہ وہ جزو ہے، بہت گھبرا جانے والا، جیسے آج کل کرونا آیا ہے، بھئی اللہ خیر کرسی، کرونا آیا ہے تو کئی ڈاکٹر، میں خیر اپنی تو نہیں کہتا کیونکہ میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے نہیں کہتا، میں بھی گھبرا جاتا ہوں کہ مصیبت انسان جو ہوا، کیونکہ جب تک وہ پوری تربیت نہ ہو جائے، لوگوں نے کلینک بند کر دی، بھاگ گئے، وہ بھئی خدا کا واسطہ ہے، مجاہد اگر بھاگ جائے سردوں سے دشمن تو اندر گھسائے گا۔ پھر کئی لوگوں نے کلینک بند کر کے بھاگ گئے، کئیوں نے چھٹیاں کر لیں، کئیوں نے ایسی یونیفارمز پہلی ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، ٹھیک ہے احتیاط ضروری ہے، بچت ضروری ہے، اللہ رب العالمین رحم کرے گا، گھبراتے کیوں یا ڈرتے کیوں، پیشنٹ سے کیوں ڈرتے ہو، تمہارا کام ہے میدان میں اترو اور اللہ خیر کرسی، اللہ خیر کرے گا۔ تو بہرحال گھبرا جاتا ہے انسان جب مصائب کی گھٹا اس کی زندگی کے افق پر نمودار ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، جیسے آج کل کرونا میں ہو گئے، لوگوں کے تو ہو ہی گئے، وہ تو ہو نہیں تھے، عوام جو ہے نہیں پتہ، ڈاکٹروں کے بھی ہو گئے، ہسپتالوں والوں کے ہو گئے، ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور بند کر دی، ساری باتیں آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ آ رہی ہیں، کچھ سچ ہوتا ہے کچھ جھوٹ ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے، میڈیا بھی ایک کاروبار ہی ہے نا۔ تو بہرحال اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، امید کی کرن اس کو نظر نہیں آتی، ہائے کیا ہو گیا ہے، انسان گھبرا جانے والا ہے۔ ادھر مجاہد ہے، گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر کفن سر پہ باندھ کے میدان جنگ میں کود جاتا ہے، یار وہ بھی انسان ہے، اور اگر ہم ڈاکٹرز رات کرونا وغیرہ سے بھاگ جائے قوم کیا کرے گی۔ بہرحال میں بس زیادہ نہیں جاتا، پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بس باتیں کرتے ہیں۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ وہ سخت کنجوس ہے،
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، مال اللہ دیتا ہے، تجھے دیا خرچ کر، کم بخت خرچ کر، سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے گا، اور پھر کہے گا جنازے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، کیا پوچھتا ہے مجھ سے کیا لایا ہے، امجد تیری رحمت کے بھروسے یا رب، امجد تیری رحمت کے بھروسے یا رب، بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا ہے، بند آنکھ کی تھی سدا گئی ہوگی قبرش۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ قومی مقصد ہو، کوئی نادار لوگ ہوں، فقراء ہوں، کوئی ملی کام ہو، قومی کام ہو، ایک دمڑی بھی خرچ نہیں کرتا، بینک بیلنس پراپرٹیز بناتا رہتا ہے، پتہ بھی ہے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اے انسان، تو 40 سال میں گھر بناتا ہے، اتنے سال تجھے رہنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن جس طرح تو بناتا ہے حساب کتاب تجھے دینا پڑے گا، لیکن تیرے پچھلے عیش کریں گے، تیرا حرام کمایا ہوا حلال ان کے لیے ہو جائے گا، ترکہ جو بچے گا وراثت ہوگی۔ میں ایک کلپ اس کا اور کروں گا، ذرا وہ چھوٹا سا کروں گا، پھر تیسرا کلپ کر کے اس بات کو پورا کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔